السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے گوہر شاہیوں کے دا کانسیپٹ آف علم باطن کو اچھی طرح ایکسپوز کیا تھا۔ الحمدللہ اب تک گوہر شاہیوں کی طرف سے اس کی کسی بھی دلیل کا توڑ سامنے نہیں آیا۔ اسی ویڈیو میں ہم نے بریفلی اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ یونس الگوہر اپنے ایلیجڈ علم باطن کو پروو کرنے کے لیے 2-4 دلیلیں بھی دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دلیلوں اور آرگومنٹس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ کیا ان سے ان کا ایلیجڈ علم باطن پروو ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ اب بلا کسی تاخیر کے چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے جہاں تک یونس الگوہر کے ویڈیوز اور آرٹیکلز کو پڑھا، مجھے لگتا ہے کہ یونس الگوہر اپنے ایلیجڈ علم باطن کو پروو کرنے کے لیے اکثر 4 دلیلیں پیش کرتا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے 2 علم ملے ہیں، ایک علم میں نے تم کو بتا دیا، دوسرا علم میں تمہیں نہیں بتا رہا ہوں۔ اگر میں تمہیں دوسرا علم بتاؤں گا تو تم مجھے قتل کر دو گی۔ گوہر شاہیوں کا کلیم یہ ہے کہ وہ دوسرا علم جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریویل نہیں کیا تھا وہ علم باطن تھا۔ دلیل نمبر 2، قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اسی سورت کے آیت نمبر 2 میں اللہ کہتے ہیں کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت۔ اب ایک ہی قرآن کے بارے میں اللہ ایک جگہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور دوسری جگہ متقیوں کے لیے ہدایت کی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر اس طرح کریں گے تو یہ کانٹرڈکشن ہو جائے گا اور خدا کے کلام میں کانٹرڈکشن نہیں ہوتا۔ سو ماننا پڑے گا کہ یہ الگ قرآن ہے، وہ الگ قرآن ہے۔ جو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے وہ یہ والا قرآن ہے، اور جو متقیوں کے لیے ہے وہ علم باطن ہے۔ ان کی تیسری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی علم سکھایا تھا اور فرمایا کہ لحمی لحموں کا، جسمی جسموں کا، کہ تیرا جسم میرا جسم بن گیا، تیرا بدن میرا بدن بن گیا۔ تو یہ جو خصوصی علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا یہ علم باطن ہے۔ دلیل نمبر 4، حدیث میں ہے کہ علم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک علم وہ جو انسان کے زبان پر رہ جاتا ہے، اور ایک علم وہ جو انسان کے دل کے اندر پہنچتا ہے۔ جو انسان کے دل کے اندر پہنچتا ہے وہ علم باطن ہے۔ سو یہ ٹوٹلی 4 آرگومنٹس ہیں جن کو یونس الگوہر اپنے ویڈیو میں اکثر پیش کرتا رہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یونس الگوہر کی فرسٹ دلیل یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس حدیث سے علم باطن پروو ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ یونس الگوہر کی فرسٹ دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 علم سیکھنے کا کلیم کیا ہے، اور یہ بھی کلیئر کیا ہے کہ ایک علم تو میں نے تم کو بتا دیا، لیکن جو دوسرا علم ہے وہ تمہیں نہیں سکھا سکتا، کیونکہ اگر میں وہ علم بھی تمہارے سامنے ریویل کر دوں گا تو تم مجھے قتل کر دو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 طرح کے علم سیکھے ہیں، ایک وہ جس کو میں نے پھیلا دیا ہے، ایک وہ علم جس کو میں نے پھیلا دیا ہے، اور دوسرے کو اگر میں عام طور پر شائع کر دوں تو میرا یہ حلق کاٹ دیا جائے۔ وہ باطنی علم ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ طریقت کا علم ہے، وہ حقیقت کا علم ہے، وہ معرفت کا علم ہے، وہ فنا کا علم ہے، وہ بقا۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث کے ایکچوئل عربک ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں۔ ایکچوئل ٹیکسٹ صحیح بخاری حدیث نمبر 120 میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعامین، فاما احدهما فبسطته واما الاخر فلو بسطته قطع هذا البلع۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پارٹ علم کے محفوظ کیے ہیں۔ ایک برتن کو تو میں نے پھیلا دیا، اور جو دوسرا برتن ہے اگر میں اس کو پھیلاؤں گا تو میری یہ حلق کاٹ دی جائے گی۔ اس حدیث سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 باؤل سیکھے تھے۔ ان میں سے ایک باؤل کو تو انہوں نے ریویل کر دیا، لیکن جو دوسرا باؤل ہے اس کو انہوں نے ریویل نہیں کیا۔ اب اس دوسرے باؤل میں کون سا علم ہے اس کو سب سے زیادہ اچھی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جان سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی 3rd پرسن اس باؤل میں کون سا علم ہے کس کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل سے پروو کرے کہ اس دوسرے برتن میں یہی علم ہے۔ یونس الگوہر اور ایڈوکیٹ زہیب حفیظ کا کلیم یہ ہے کہ اس دوسرے باؤل میں علم باطن تھا۔ ہمارا سمپل سا کوسچن یہ ہے
کہ جب اصلی شخص یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کو سیکریٹ میں رکھنا چاہتے ہیں تو تم نے اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے؟ کیا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں اپنی بات گھسانے کے برابر نہیں ہے؟ لہٰذا فرسٹ پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس دوسرے برتن میں کیا علم ہے اس کو خود سے ابسلیوٹ انداز میں ڈیفائن کرنا ہی غلط ہے. باقی آپ سیکنڈری آرگومنٹس اور اشاروں سے اس دوسرے برتن میں کیا علم ہو سکتا ہے اس کو صرف گیس کر سکتے ہیں. لیکن بیوٹی یہ ہے کہ یونس گوہر کے پاس ایسی کوئی بھی دلیل یا اشارہ موجود نہیں ہے جس سے وہ یہ بتلا سکے کہ اس دوسرے برتن میں کیا علم تھا. صرف ہٹ دھرمی اور ضد ہے کہ اس میں علم باطن نہیں تھا. وہ یہ اس کے بس کی بات بھی نہیں کہ وہ دلیل پیش کرے. البتہ گیس کرنے کا ایک موقع ہے کہ ہم حدیثوں کے کلیکشن میں ڈھونڈ کر دیکھیں کہ کیا کسی جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات کو چھپایا بھی ہے یا نہیں. اگر ایسی کوئی بات مل جائے تو ڈیفینیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو نہ ہو اس دوسرے برتن میں یہی وہ علم ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپایا. جب ہم حدیث کے کلیکشن میں اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو لکیلی ہمیں ایک حدیث کا پتہ چلتا ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹینشنلی چند چیزوں کو چھپایا تھا, ریویل نہیں کیا, اور وہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7053 میں ہے. راوی کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بھی بیٹھے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے اپنی کانوں سے سنا تھا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھ ہوگی. مروان نے جواب میں کہا کہ ایسے نوجوانوں پر اللہ کی لعنت ہو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میں ان لوگوں کے 1 by 1 نام بتا سکتا ہوں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے ان چند نوجوانوں کے نام معلوم تھے جن کے ہاتھوں سے اس امت کی ہلاکت ہوگی, لیکن انہوں نے اس کو ریویل نہیں کیا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر 60 ہجری تک زندہ رہنے سے پناہ مانگتے تھے اور بچوں کی حکومت کرنے والے زمانے سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے. ان تمام لنکس کو اگر ہم کنیکٹ کریں تو ایزیلی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی علم نہیں چھپا رہے تھے, بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے ان نوجوانوں کے نیم معلوم تھے جن کے ہاتھوں سے اس امت کی ہلاکت شروع ہوگی, اور وہ نوجوان 60s میں رولنگ کرنا شروع کریں. اگر ان کا نام ریویل کر دیں گے تو ان کے خاندان والے جو اس وقت گورنمنٹ کے ہائی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کا خطرہ ہو سکتا تھا, اس لیے انہوں نے ان کے ناموں کو ریویل نہیں کیا. حدیث کے بڑے بڑے ایکسپرٹس جنہوں نے اپنی زندگیاں حدیث کی ریسرچ میں لگا دی انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے, اور یہ بات زیادہ عقل میں بھی آتی ہے کیونکہ ترمذی حدیث نمبر 2649 میں خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس دین کا علم ہو اور اس سے پوچھا جائے اور وہ ان باتوں کو بیان نہ کرے, چھپا دے, تو ایسے آدمی کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اب کیا ایسا کہنا پاسبل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود علم چھپانے کی سزا بیان کر رہے ہیں وہ خود کوئی اہم علم چھپا رہے ہوں؟ اتنی ساری ڈیٹیل سے اتنا تو کلیئر ہو گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں چھپا رہے تھے بلکہ وہ قریش کے چند نوجوانوں کے نام تھے جن کو انہوں نے چھپا لیا تھا, اور یہی بات حدیث کے ایکسپرٹ کہتے ہیں. اب ہم حدیث کے ایکسپرٹس کی مانیں یا یونس الگوہر کی مانیں جس کو عربی زبان پڑھنا بھی نہیں آتی. اتنی ڈیٹیل کے باوجود اگر یونس الگوہر اب بھی ضدی ہے کہ اس حدیث میں جو دوسرا پیالہ ہے اس کے اندر علم باطن ہی ہے, تو فرسٹ ہماری ان تمام دلیلوں کو اکیڈمک لیول پر رد کرے اور پھر اپنے آرگیومنٹ کو مضبوط دلائل سے پروف کرے, اور ہمیں یقین ہے کہ یہ یونس الگوہر کے بس کا نہیں ہے. سو یونس الگوہر اور ایڈوکیٹ زہیب حفیظ کی فرسٹ دلیل فارغ ہو گئی. میں سمجھتا ہوں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے, آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے دوسرے دلائل کی ریالٹی بھی دیکھیں گے. بس جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.